اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو على كل شيء قدیر والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم من هذه الليلة إلى قيام يوم الدين والرحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم وزائريهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. عزیزان سید الشہداء، پرسراران خانوادہ زہرا، عاشقان سید الشہداء، عاشقان حسین، 1442 ہجری کی دوسری محرم کی یہ رات جس میں کربلا سے اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں. دعا گو ہوں آقا و مولا سید الشہداء کی بارگاہ میں، سرکار باوفا کی بارگاہ میں، کہ ہماری دلی خواہشات اور ہمارے ساتھ جو مومنین عزا خانہ خیمہ سادات ہیمبرگ میں موجود ہیں، اور اسی طرح جو مومنین اور مومنات ہمارے ساتھ میونخ میں موجود ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ ساری عبادات ان وسیلوں کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان تمام مومنین کو خصوصاً اور ان تمام مومنین کو جو پوری دنیا میں اپنے دلوں میں یہ خواہش لیے بیٹھے ہیں کہ کب ہمیں اللہ کی بارگاہ سے اذن ملے اور ہم حسین کی زیارت سے مشرف ہو سکیں. عزیزان سید الشہداء، کل کی گفتگو چونکہ بعض ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے بہت واضح نہیں ہو سکی تھی، آج اس کا مختصر
بیان کر کے اس کو اپنے موضوع سے ربط دینا چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوندی جو سرنامہ کلام میں نے قرار دیا ہے، اور یہی وہ آئے کریمہ ہے کہ جو پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، جس میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، کہ جو نور خدا کے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ نے ان کو ان کے ارادوں میں ناکام کر دیا ہے، نامراد کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کا نور جو ہے وہ مکمل ہو کر رہے گا۔ کل کی گفتگو میں جو آپ کی خدمت میں آقا مولا کے اس فرمان سے کہ انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا، کہ جو مولا نے اس فرمان کو اپنے سفر کے آغاز میں دنیا پر واضح کر دیا تھا کہ میرا یہ جو سفر ہے، جو میرا سفر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک ہے، اس سفر میں اپنا جو ہدف لے کے جا رہا ہوں وہ صرف یہی ہدف ہے کہ میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جیسا کہ کل گزارش کی تھی کہ اصلاح کا یہ ہدف اتنا بڑا ہدف ہے کہ یہ ہدف قیامت تک باقی ہے، کیونکہ جب تک دین خدا میں بدعتیں ایجاد ہوتی رہیں گی، جب تک دین خدا کو جب کوئی دین خدا کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا، جب کوئی اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو توڑنے کی کوشش کرے گا، اس وقت خدا کی یہ سنت ہے کہ کوئی خدا کا نمائندہ اٹھے گا، کوئی خدا کا حسین اٹھے گا، اللہ کی طرف سے حسین اٹھے گا، اور اس امت میں بگاڑ جو پیدا کرنے والی طاقتیں ہیں ان کو نابود کر کے رکھ دے گا۔ درود بھیجی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ اصلاح، یہ اتنا بڑا ہدف ہے کہ اس اصلاح کے لیے اگر راستے میں کوئی حکومت بھی رکاوٹ بنے تو اس حکومت کو گرانا پڑے گا، اور اگر کہیں اس اصلاح کی خاطر حکومت کو گرا کر کوئی حکومت بنانی پڑے تو پھر بھی ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اور یہ حکومت بنانا اور گرانا جو ہے یہ اس اصلاح کا ایک مصداق کہلائے گا۔ اور اس ہدف کو اور اس مصداق کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے جیسے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، ویسے ہی اللہ نے انبیاء کے بعد آئمہ کو بھیجا، اور یہ ہادی جو ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے جو آدم سے شروع ہوئے ہیں اور خاتم تک آ کر ان کی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اور پھر نبوت کے بعد جو امامت کا سلسلہ شروع ہوا، اس سلسلے کو آقا مولا سید الشہداء نے اس طرح نمائندگی کی کہ اللہ کے اس دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے اس دین کے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے آقا مولا سید الشہداء نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کا سفر کیا، اور سفر کا آغاز تو مدینہ سے ہو گیا، اور مکہ میں آ کر کربلا تک آ کے پہنچ کے مولا نے اس کا اعلان تو کر دیا کہ میں نے اس طرح اس دین کی اصلاح کو دنیا کے سامنے قائم کر دیا ہے کہ دنیا کے اس اختتام تک، قیامت تک، جب بھی کوئی بھی یزید آئے گا، جب بھی کوئی بگاڑ پیدا کرنے والا آئے گا، تو اللہ نے مجھ حسین کو یہ طاقت دے دی ہے، اور کربلا کے ذریعے میں نے وہ حق کو اس طرح قائم کر دیا ہے کہ اب جب کوئی یزید اٹھے گا اس وقت حسین اٹھے گا، اور اس یزید کو اسی طرح نابود کر دے گا کہ جس طرح اس حسین نے کربلا میں اسے نابود کیا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان سید الشہداء، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بگاڑ تھا کیا، جب ہم مکہ کی طرف اور مدینہ کی طرف دیکھتے ہیں، اسی طرح یہ جو اسلامی حکومت جس کو کہا جاتا تھا وہ جہاں تک پھیلی ہوئی تھی، تو بظاہر ہر طرف نمازیں بھی جاری تھیں، لوگ روزے بھی رکھ رہے تھے، اور خود سن 61 ہجری میں آقا مولا کا حج کی حالت میں مکہ کو چھوڑنا یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ اس وقت ہزاروں لاکھوں حاجی بھی وہاں تھے، حج بھی چل رہا ہے، نمازیں بھی چل رہی ہیں، روزے بھی ہو رہے ہیں، تو پھر وہ کون سی اصلاح ہے کہ جس کا ہدف لے کر آقا مولا اٹھیں؟ اور اگر دین یہیں تک ہوتا، اسی کو دین کہا جاتا، نماز، روزہ اور حج یا ان عبادات کو، تو پھر آقا مولا سید الشہداء کو کسی نے نماز پڑھنے سے تو نہیں روکا، کسی نے کوئی روزہ رکھنے سے تو نہیں روکا،
تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آقا مولا روحی و ارواحنا اللہ الفدا آقا مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ آل محمد، جو پردہ غیبت میں ہیں، اس غیبت کے معنی کیا ہیں، اور جو غیبت کا انکار کرتے ہیں، کیا آقا مولا امام زمانہ کی غیبت کا انکار قرآن کا انکار لازم نہیں آتا؟ بس آج یہ دو مفاہیم آپ کی خدمت میں گزارش کر کے پھر انشاءاللہ اگلی جو گفتگو ہیں اس میں وہ شبہات جو مہدویت کے موضوع پر کھڑے کیے گئے ہیں، جو قائم کیے گئے، ان شبہات کا ازالہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں، اور آقا مولا امام زمانہ کے بعض فرامین کہ جس میں آقا مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم سے کوئی ملاقات کرنے کا دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، آپ اسے جھٹلا دیں۔ اس جھٹلانے کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور وہ جو دعویٰ کرے ملاقات کا، اس دعوی ملاقات کی حقیقت کیا ہے کہ امام کس چیز سے منع کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ آقا مولا کے ظہور کے متعلق وہ شروط جو خود مولا نے اپنے کلام میں بیان فرمائی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ آج کی گفتگو میں صرف غیبت کا معنی آپ کی خدمت میں کہ غیب ہے کیا۔ آپ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غیب کا معنی اگر ہم اس کو اس کی صرف مادی وجود میں محدود کر کے لیں تو غیب کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے حواس خمسہ کے ساتھ درک نہیں کر سکتے وہ غیب ہے۔ اور غیب ایک نسبی چیز ہے، جو چیز غیب ہو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے غیب ہے۔ اب جیسے آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ہیمبرگ میں، یا جو مومنین میونخ میں تشریف فرما ہے، ایسے ہی جو پاکستان یا دنیا کے جس حصے میں بھی تشریف فرما ہے، اب آپ کے سامنے جو چیز واضح ہے، جس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میرے لیے غیب ہے، اور جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کے لیے غیب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ غیب جو ہے وہ نسبی چیز ہے، ضروری نہیں ہے جو چیز آپ کے لیے غیب ہو وہ میرے لیے بھی غیب۔ چیز میرے لیے حاضر ہے، جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں وہ چیز آپ کے لیے غیب ہو، اور وہ ایسا ہی ہے۔ اور ممکن ہے کہ کہیں غیب پر ہم متفق ہو جائیں اور کہیں ہم حضور پر بھی متفق ہو جائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب یہ غیب کا جو مفہوم ہے یعنی مستور، کسی چیز کا چھپا ہونا۔ اب اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو شیعہ نے حیدر کرار کے پاس آقا مولا امام زمانہ کی غیبت کا عقیدہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص 1400 سال سے پردہ غیبت میں ہے اور زندہ ہے، اور یہ غیبت کس طرح ممکن ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو ہم اس کی مثال قرآن سے آپ کی خدمت میں بیان کر کے انشاءاللہ آج مختصر اس قول کو جو قرآن نے غیب کے متعلق ارشاد فرمایا ہے مختصراً بیان کر کے کل سے انشاءاللہ اپنے موضوع کو تفصیلاً آپ کی خدمت میں گزارش کرنا شروع کریں گے۔ تو آپ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ جب ہم نے قرآن کی طرف نظر کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غیبت کا سلسلہ جو پہلے جس کا دورانیہ مختصر تھا، یہ دورانیہ بڑھتا بڑھتا آگے کہاں تک پہنچ گیا۔ اور اگر یہ غیب کا عقیدہ صرف خاص ہوتا شیعت کے ساتھ، پھر تو آپ کہہ سکتے تھے، آپ شک کر سکتے تھے کہ یہ غیب کیوں ہے اور یہ غیب نہیں ہو سکتا۔ جب ہم نے قرآن کی طرف دیکھا تو پہلے جو چند اس میں ایک یا دو مثالیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ تو پہلی مثال کہ جب قرآن میں یہ ارشاد خداوندی ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ووعدنا موسیٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنی راتوں کا وعدہ کیا؟ 30 لیلہ، 30 راتوں کا۔ یہ وہی واقعہ ہے، یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب
اللہ کے نبی، اللہ کے یہ لاڈلے نبی اللہ سے ملاقات کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ کوہ طور پر جاتے ہیں۔ جب یہ کوہ طور پر جاتے ہیں تو اس وقت اگرچہ 30 دن کے لیے جاتے ہیں، وَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ، اور اس کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر آگے 10 راتیں پھر اضافہ ہو گیا، اور اس کو فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا جو میقات تھا وہ 40 راتوں پر پھر جا کر 30 اور 10 کے ساتھ 40 راتوں پر جا کر ختم ہوا۔ اب یہ 40 راتوں کی پہلی وہ غیبت ہے کہ جو اللہ کے کسی نمائندے نے اپنی امت سے کی ہے۔ اب اس 6 اشر، اور اس کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر آگے 10 راتیں پھر اضافہ ہو گیا، اور اس کو فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا جو میقات تھا وہ 40 راتوں پر پھر جا کر 30 اور 10 کے ساتھ 40 راتوں پر جا کر ختم ہوا۔ اب یہ 40 راتوں کی پہلی وہ غیبت ہے کہ جو اللہ کے کسی نمائندے نے اپنی امت سے کی ہے۔ اب اس 40 دن کی جو غیبت ہے، اس میں ایک یا دو چیزیں جن کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ اب غیبت تو 40 دن کی ہے، لیکن اس 40 دن کی غیبت میں بھی جب اللہ کا یہ نبی کوہ طور پر 40 دن کے لیے بھی جاتا ہے تو اپنی نمائندگی میں ہارون کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو سنت موسیٰ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غیبت اگرچہ تھوڑے دن کے لیے بھی کیوں نہ ہو، اللہ کا نمائندہ کبھی امت کو اپنے نمائندے سے، اپنی نمائندگی سے محروم نہیں رکھتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اپنی نمائندگی سے محروم نہیں رکھتا، تو ہارون کو وہاں چھوڑا۔ اب ہارون موجود ہیں، پھر بھی سامری نے بغاوت کی، پھر بھی سامری نے کوشش یہ کی کہ 40 دن کے لیے اللہ کا نبی طور پر گیا ہے، تو میں اس دوران بھی اس نظام کو، کہ جس نظام حکومت کو، جس اجتماعی نظام کو موسیٰ علیہ السلام اس امت کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے اسٹیبلش کر کے گئے تھے، اس کے اگینسٹ میں اپنا ایک نیا نظام لے کے آؤں، اور ہارون وہاں موجود ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک طرف جہاں اللہ کا نبی اگر 40 دن غائب ہوتا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں ایک دوسرا نظام متعارف کروا دیا جاتا ہے، جہاں خدا کی عبادت سے ہٹا کر ایک گوسالے کی عبادت کی طرف لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے۔ تو وہاں غیبت میں اگر اللہ کا نمائندہ موجود ہو اور اس کے بعد نظام بھی موجود ہو، اس کا نمائندہ بھی موجود ہو، پھر بھی باطل اپنی حرکت کرنے سے، باطل پھر بھی اپنا آپ دکھانے سے رکتا نہیں ہے، بلکہ اپنی طاقت اور قوت کو ضرور دکھاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ قرآن میں یہ وہ پہلی غیبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی غیبت ہے۔ ایک قدم ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ابھی جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1400 سال کا فاصلہ، اور یہ 1400 سال ایسے ہیں کہ جس میں بنی اسرائیل پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1400 سال کا فاصلہ، اور یہ 1400 سال ایسے ہیں کہ جس میں بنی اسرائیل پہ ایک بھی لحظہ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ کا کوئی نہ کوئی نمائندہ ان پر حجت بن کے ان کے پاس نہ ہو۔ خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کو ایک دفعہ اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ جب ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں نا، تو پھر وہی بات کہ یہ آہستہ آہستہ سرکشی پہ آتے ہیں، اور یہ سرکشی وہاں تک پہنچتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان کے خوف سے کہیں یہ مجھے قتل نہ کر جائے، ایک کمرے میں پناہ لینی پڑتی ہے۔ اگر اس کو ہم دوسری تعبیر میں کہہ دوں اپنے موضوع کے حساب سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کمرے میں غیبت اختیار کرنی پڑتی ہے کچھ عرصے کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر کچھ عرصے کے لیے یہاں چھپ جانا، اور چھپ کر صرف چند ان مخصوص لوگوں سے ملنا کہ جو حوارین عیسیٰ تھے، وہ سنت قائم کر رہا ہے کہ غیبت جو ہے
اگر 40 دن کی ہو سکتی ہے تو یہاں غیبت پھر کچھ دن کی ہو سکتی ہے کہ جس میں اللہ کا نبی تمام امت سے نہیں مل رہا بلکہ امت کے حال احوال کا جو راستہ مقرر کیا ہے وہ اپنے ان مخصوص حواریوں کو کیا ہے. اور پھر غیبت صغرا جو حضرت عیسیٰ کی ہے وہ اس طرح ختم ہوتی ہے کہ ان لوگوں میں سے ہی ایک جو حواری تھے بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خفیہ ٹھکانے کا یا اس پوشیدہ ٹھکانے کا پتہ بتاتا ہے. اور یہ لوگ آتے ہیں اور آ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے زوم میں انہوں نے ان کو قتل کر بھی لیا. لیکن قرآن نے پکار کے کہا کہ نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو کا فاصلہ. اور یہ 1400 سال ایسے ہیں کہ جس میں بنی اسرائیل پہ ایک بھی لحظہ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ کا کوئی نہ کوئی نمائندہ ان پر حجت بن کے ان کے پاس نہ ہو. خیر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کو ایک دفعہ اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں. جب ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں نا تو پھر وہی بات کہ یہ آہستہ آہستہ سرکشی پہ آتے ہیں. اور یہ سرکشی وہاں تک پہنچتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان کے خوف سے کہیں یہ مجھے قتل نہ کر جائے، ایک کمرے میں پناہ لینی پڑتی ہے. اگر اس کو ہم دوسری تعبیر میں کہہ دوں اپنے موضوع کے حساب سے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کمرے میں غیبت اختیار کرنی پڑتی ہے کچھ عرصے کے لیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر کچھ عرصے کے لیے یہاں چھپ جانا اور چھپ کر صرف چند ان مخصوص لوگوں سے ملنا کہ جو حوارین عیسیٰ تھے، وہ سنت قائم کر رہا ہے کہ غیبت جو ہے اگر 40 دن کی ہو سکتی ہے تو یہاں غیبت پھر کچھ دن کی ہو سکتی ہے کہ جس میں اللہ کا نبی تمام امت سے نہیں مل رہا بلکہ امت کے حال احوال کا جو راستہ مقرر کیا ہے وہ اپنے ان مخصوص حواریوں کو کیا ہے. اور پھر غیبت صغرا جو حضرت عیسیٰ کی ہے وہ اس طرح ختم ہوتی ہے کہ ان لوگوں میں سے ہی ایک جو حواری تھے بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خفیہ ٹھکانے کا یا اس پوشیدہ ٹھکانے کا پتہ بتاتا ہے. اور یہ لوگ آتے ہیں اور آ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے زوم میں انہوں نے ان کو قتل کر بھی لیا. لیکن قرآن نے پکار کے کہا کہ نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خفیہ ٹھکانے کا یا اس پوشیدہ ٹھکانے کا پتہ بتاتا ہے. اور یہ لوگ آتے ہیں اور آ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے زوم میں انہوں نے ان کو قتل کر بھی لیا. لیکن قرآن نے پکار کے کہا کہ نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو
صلیب پر چڑھایا، بل رفعہ اللہ الیہ، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ہم نے ان کو آسمان کی طرف بلند کر لیا، بلکہ ہم نے ان کو اپنے پاس آسمان پر بلا لیا۔ تو اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت کو دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت اور سرکار ختمی مرتبت کے اس دنیا میں آنے کے درمیان تقریباً 570 یا 600 سال کا عرصہ ہے، اور پھر اگر سرکار ختمی مرتبت سے لے کر آج تک کا دیکھا جائے تو تقریباً 1400 سال ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 2000 سال کی غیبت بنتی ہے۔ اب یہ سوال جو آقا و مولا امام زمانہ کی غیبت پر اٹھتا ہے نا، اب یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت پر بھی اٹھتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہاں یہ سوال نہیں کیا جا رہا اور یہاں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے؟ اس بات کو واضح کرنے کے لیے مجھے شاعر مشرق کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جس میں شاید یہ واقعہ میں کچھ دوستوں کی خدمت میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کہ 1921 میں آیت اللہ زنجانی بر صغیر پاک و ہند میں جب تشریف لاتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لاتے ہیں، تو اس وقت ڈاکٹر محمد اقبال ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ قبلہ مجھے 11 اماموں کی تو مسئلہ 12ویں کی غیبت کی سمجھ نہ آنے کا نہیں ہے، مسئلہ ایمان کا ہے۔ اگر آپ جس طرح انبیاء پر ایمان لے کے آئے ہیں، اس طرح اگر ان 11 ائمہ کی زندگی پر ایمان لے آئیں تو 12ویں پر ایمان لانے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا کہ جس طرح وہ 11 ہیں، ان 11 نے اس طرح قرآن سے اور اپنے الکلمات سے اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ یہ غیب اب غیب نہیں رہا، بلکہ اس قرآن پر یقین کی بدولت اور ان ائمہ کے فرامین پر یقین کی بدولت اب یہ غیب نہیں رہا، بلکہ غیب حاضر ہو گیا ہے، غیب مشہود کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی شیعہ سے، کسی مولا کے ماننے والے سے پوچھیں گے کہ آقا و مولا امام زمانہ کہاں ہیں، وہ کہیں گے آقا و مولا امام زمانہ موجود ہیں۔ اب نظر تو ان کو بھی آنکھوں سے نہیں آ رہے، لیکن جب وہ کہے گا موجود ہیں، جب وہ کہے گا موجود ہے تو اس کی اس موجودگی کے پیچھے، اس کی اس پختگی کے پیچھے، اس کی اس پختہ رائے کے پیچھے جو راز ہے، وہ راز امامت پر اس کے ایمان کی صورت میں ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور اگر ایمان کی یہ پختگی اکسٹھ ہجری میں آ جاتی تو رسول کے بیٹے کو، محمد کے محمد بیٹے کو کبھی بھی مدینہ نہ چھوڑنا پڑتا۔ انشاءاللہ غیبت سے متعلقہ مزید ادلہ اور غیبت کی حقیقت پہ بیان آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مفصلاً 3 محرم سے شروع کیا جائے گا، آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ اب آقا مولا سید الشہداء جب کربلا میں 2 محرم کو وارد ہوتے ہیں نا، عجیب منظر ہے کہ ایک دفعہ آقا مولا نے یہاں پر موجود جو قبیلہ بنو اسد تھا ان کے افراد کو بلایا، سب بھاگتے بھاگتے آئے، کہا مولا حکم، کہا کہ یہ زمین تمہاری ہے نا، میں تم سے تمہاری یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔
کہا کہ مولا آپ فرزند رسول ہیں، آپ فرزند زہرا ہیں، قیمت کی کیا ضرورت ہے؟ مولا نے کہا میں یہ خریدنا چاہتا ہوں۔ بہرحال مولا نے ان سے یہ زمین خریدی۔ جب مولا نے ان سے یہ زمین خرید کر لی اور ان کو اس کی قیمت دے دی، جب اس کی قیمت ادا کر دی تو مولا نے کہا کہ اب میں یہ زمین تمہیں واپس ہبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے میری کچھ شروط ہے۔ ہاں زدارو، بس یہ مختصر آج کا مصائب اور آپ کی زحمت تمام۔ میری کچھ شروط ہیں۔ مولا نے 3 شروط ان کے سامنے پیش کی۔ مولا نے کہا کہ اے بنو اسد، پہلی بات تو یہ زمین جو میں آپ تم سے خرید رہا ہوں اس پہ تم زراعت نہ کرنا، کھیتی باڑی نہ کرنا، اور دوسری شرط یہ کہ جب یہ زمین ہم تم سے خرید رہے ہیں، جب عصر عاشور آئے، عصر عاشور آئے، اس وقت عصر عاشور جب آئے تو اس وقت جب ہمارے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوں تو ان کو دفنا دینا، اور پھر اس کے بعد جب 61 ہجری کے بعد ہمارے زائرین آئے تو بنو اسد ہم تمہیں یہ وصیت کرتے ہیں کہ ہمارے زائرین کو 3 دن تک اپنا مہمان بنائے رکھنا۔